اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ سب بچے صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے اور اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کر رہے ہوں گے، اپنا ہوم ورک بھی کرتے ہوں گے۔ تو پلیز اپنا ہوم ورک کریں، برائے مہربانی اچھے بچوں کی طرح پڑھیں، صاف ستھرے رہیے اور گھر سے باہر مت جائیے تاکہ آپ مختلف بیماریوں سے بچے رہیں۔ تو چلیے اب ہم آتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف۔ ہمارا آج کا عنوان ہے میری اچھی دوست۔ دوست کا مطلب ہوتا ہے سہیلی یا ساتھی۔ تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، جیسے آپ کے اسکول میں آپ کے فرینڈز، آپ کے ہم جماعت آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے ابو کے ساتھی ان کے آفس میں ان کے دوست ہوتے ہیں، یا ان کے کلیگز جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو میری اچھی دوست، اب نظم کا عنوان ہے میری اچھی دوست، یعنی میری اچھی ساتھی۔ تو نظم کا تعارف کروا دوں کہ نظم کہتے کسے ہیں۔ نظم اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جس میں کسی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جائے، نظم کہلاتی ہے۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں۔ اشعار شعر کی جمع اشعار ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ نظم میں بہت سے شعر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اشعار کا استعمال کیا گیا ہے کہ اشعار کا مجموعہ، یعنی سے بہت سے اشعار جن میں ایک بات یا ایک عنوان پر مسلسل بات کی جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں، یعنی ایک ترتیب سے مسلسل ایک ہی بات کو کہنا کیا کہلاتا ہے؟ نظم کہلاتا ہے۔ اب شاعر کسے کہتے ہیں؟ نظم لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام نعیم الدین ہے۔ میری اچھی دوست کا تعارف، تو ہماری نظم میری اچھی دوست کا تعارف کروا دیتی ہوں کہ اس میں ہے کیا۔ اس میں آپ کو کس کے بارے میں بتایا جائے گا؟ اس نظم میں کتاب کے فوائد سے آگاہ کیا جائے گا۔ فوائد یعنی کتاب کے فائدے بتائے جائیں گے آپ کو۔ کتاب کے چند فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، کتاب انسان کی بہت اچھی دوست ہے۔ جی، کتاب انسان کی بہت اچھی دوست ہے۔ کتاب ہمیں اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ کتاب ہماری بہت اچھی ساتھی ہے۔ اگر ہم کسی وقت ہمارا دل نہ لگ رہا ہو یا ہم تنہائی محسوس کر رہے ہوں تو ہم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ کتابیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، کچھ کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، کچھ کتابیں جو ہیں وہ ہماری اس میں پرانی باتیں بتائی جاتی ہیں، پرانے دور کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ کچھ کتابوں میں علم ہوتا ہے، کچھ کتابیں پڑھائی سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے آپ کی اردو کی کتاب، آپ کی انگلش کی کتاب، آپ کے حساب کی، میتھس کی کتاب۔ تمام کتابیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، ہر کتاب میں مختلف بات کہی جاتی ہے، اور کتاب لکھنے والے کو مصنف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کتاب انسان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ تو کتاب انسان کو بہت ہی اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ کتاب انسان کو سکھاتی ہے کہ اسے کیسے رہنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک پلے گروپ میں جاتے ہیں تو آپ کو پوئمز کے ذریعے، آپ کو نظموں کے ذریعے بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے کھانا کھانا ہے، اور کتابوں میں بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں جنہیں ہم اگر روزمرہ زندگی میں جن کی پیروی کریں تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے۔ کتابوں میں بہت سے قصے کہانیاں ہوتی ہیں۔ اب قصے کہانیاں کتابوں میں بہت سی پائی جاتی ہیں، جنہیں پڑھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جنہیں پڑھنے سے ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کہانیوں کے بارے میں کتاب پڑھیں، کوئی کہانیوں کی کتاب پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، جیسے
سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے کے نقصانات ہیں، اتفاق میں برکت ہے، اور پیاسا کوا، بہت سی کہانیاں ہیں۔ اسی طرح کتابوں میں بہت سی کہانیاں پائی جاتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اور علم حاصل کرنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، تو علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب ہمیں جینے کے آداب سکھاتی ہے، کتاب ہمیں جینے کے طریقے سکھاتی ہے، کتاب ہمیں جینے کے سلیقے سکھاتی ہے، کتاب ہمیں تمیز سکھاتی ہے کہ ہمیں کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بولنا ہے، استاد کا احترام کرنا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے۔ اور ہماری سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف۔ تو ہمارا آج کا عنوان میری اچھی دوست، میں نے کافی تعارف کروا دیا، کافی باتیں بھی بتا دیں آپ کو۔ اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میری اچھی دوست کتاب مجھ کو سکھاتی ہے آداب۔ اب پہلے شعر میں شاعر اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ کتاب میری بہت ہی اچھی دوست ہے، اور مجھے تمیز سکھاتی ہے، مجھے جینے کے طریقے سکھاتی ہے کہ مجھے کون سا کام کس طرح کرنا ہے، اور مجھے کون سا کام کرنا چاہیے اور مجھے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں بہت سی باتیں سکھاتی ہے، علم کی راہ دکھاتی ہے، پڑھنا مجھے سکھاتی ہے۔ اب یہاں پر شاعر کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کتاب ہمیں علم سکھاتی ہے، علم کی راہ دکھاتی ہے، یعنی ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں علم سکھاتی ہے، اور کتاب ہمیں پڑھنا سکھاتی ہے۔ جگ کی سیر کراتی ہے، دل میرا بہلاتی ہے۔ اب یہاں پر کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کتاب دنیا بھر کی سیر کرا دیتی ہے۔ جگ کا مطلب ہے دنیا، تو کتاب دنیا بھر کی سیر کراتی ہے، کتاب دل بھی بہلاتی ہے۔ اگر ہم کسی وقت بور ہو رہے ہوں یا ہمارا وقت گزر نہ رہا ہو تو ہم اچھی سی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارا وقت بھی بہت اچھا گزر جائے گا۔ سورج چاند ستاروں کے بھی قصے مجھے سناتی ہے۔ کتاب ہمیں سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں بھی بتاتی ہے، اور سورج کے قصے بھی سناتی ہے، چاند کے قصے بھی سناتی ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج کے کیا فوائد ہیں، اور ستارے کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسی کیسی شکل میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہکشاں کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، جسے ہم ستاروں کا جھرمٹ کہتے ہیں۔ تو کتاب میں ہمیں بہت علم حاصل ہوتا ہے، اس میں سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، اور کتاب ہمیں بہت سی کہانیاں سناتی ہے۔ ساتھ ہی بستے میں یہ میرے روز اسکول بھی جاتی ہے۔ تو کتاب جو ہے وہ ہمارے بستے میں روزانہ اسکول بھی ہوتی ہے۔ اب آپ کے بستے میں بھی بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، اردو، انگلش، حساب اور اسلامیات، بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں آپ کے بیگ میں بھی۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ کتاب ہمارے بستے میں بھی پائی جاتی ہے اور روز ہمارے ساتھ اسکول بھی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اپنی کتابوں کا خیال رکھا کریں، اپنی کتابوں کا ادب کریں، اپنی کتابوں کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ کتاب سے آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی کتاب کا خیال رکھیں گے تو آپ اچھے بچوں کی طرح اپنی کتابوں کا خیال رکھا کریں، کتابوں کو پھاڑا مت کریں، کتابوں کو گندا مت کریں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو بھی ہو جاتا ہے اس کی ہی ہو جاتی ہے۔ بالکل، اگر فرض کریں کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کسی بچے سے کھیل لیں یا اپنے دوست سے کھیلنا چاہتے ہیں، تو اگر اس کا موڈ ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ کھیلے گا۔ لیکن کتاب ایک ایسی واحد چیز ہے کہ آپ جب بھی جی چاہے پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کتاب آپ کی اپنی چیز ہے اور یہ ہمیشہ آپ کی مرضی پر چلتی ہے، یعنی جب آپ کا جی چاہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ دوسرے ساتھیوں کی طرح، دوست کی طرح، جیسے دوست انکار کر دیتے ہیں کھیلنے سے، کتاب انکار نہیں کر سکتی، اور کتاب آپ کا دل بہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟
سچی پکی بات ہے اس کی، بات اپنی منواتی ہے۔ اور کتاب میں تمام باتیں بہت ہی سچی ہوتی ہیں، اور کتاب کی باتیں بہت ہی پکی ہوتی ہیں، ان میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ کتاب کی تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، ہم سب کے لیے فائدہ مند ہیں، اور کتاب اپنی بات منواتی ہے، اور کتاب میں تمام باتیں بالکل صحیح طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ جس نے نعیم اسے دوست بنایا، اس سے اچھا ساتھی پایا۔ اب یہاں پر نعیم یعنی شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے کتاب کو اپنا دوست بنایا، جس نے کتاب کو اپنا ساتھی بنا لیا، اس نے بہت ہی اچھا ساتھی پایا۔ بالکل کتاب بہت اچھی ساتھی ہے، کیونکہ یہ آپ کو اچھی باتیں سکھاتی ہے، برائی سے دور رکھنے کی بات، اس میں برائی کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ اچھائی کی باتیں ہوتی ہیں، جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو کتاب کو ہی اپنا دوست بنائیں اور کتاب سے ہی علم حاصل کریں۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے الفاظ معنی کی طرف۔ آداب، ادب، تمیز، راہ، راستہ، جگ، دنیا، قصے، واقعات، کہانیاں۔ گھر کا کام، کتاب کے 4 فائدے تحریر کیجیے۔ دیے گئے واحد الفاظ کے جمع لکھیں۔ قصہ، بستہ، کتاب، ادب، ستارہ۔ امید ہے آپ کو آپ کا سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ علم بہت بڑی دولت ہے اور کتاب بہت اچھی ساتھی ہے۔ تو کتاب سے فائدہ اٹھانا سیکھیں، اور آج کل کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو علم حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ علم ہو، علم سے آپ واقف ہوں۔ اور یہ ٹیبلٹ اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سے کوشش کریں کہ ایک وقت رکھیں ان چیزوں کا، ایک وقت بہتر ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کریں۔ دن میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ٹیبلٹ، کمپیوٹر اور گیمز کو دیں، اس کے علاوہ آپ پھر پڑھائی کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اردو، انگلش، میتھس کی بکس ہی پڑھیں، آپ لوگ کہانیوں کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بازار میں بہت اچھی اچھی کہانیاں مل رہی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اردو کی کہانیاں پڑھیں، اس سے آپ کی پڑھائی بھی بہتر ہوگی اور آپ لوگ بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔